6 طیارے گرائے گئے نے, 6 بم دھماکے ہوئے سن ایٹم بم دے. یہ کیا ماجرا ہے؟ 6 تے 6 12. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا خوش دن ہے جی. آج بہت خوشی کا دن ہے اور بالکل آپ بھی خوش ہوں. یہ خوشبو لگا کے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. یہ خوشبو لگا لی ہے ہم نے اور خوشبو آئی ہے تھوڑے تک. کیا بات ہے. آج چھٹی, قومی چھٹی ہوئی ہے. پہلے چھٹی نہیں ہوتی تھی, آج چھٹی کر دی گئی ہے اور ہر طرف خوشیاں ہیں. ریلیاں نکلی ہوئی ہیں جناب, جلوس ہو رہے ہیں, پرچم کو سلام کیے جا رہے ہیں. اس دفعہ جوش و خروش دیدنی ہے. اس دفعہ جوش و خروش بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا, تازہ تازہ ہم نے جو 6 طیارے گرائے ہیں اور پھر 6 بم کے دھماکے کیے تھے ہم نے. بڑا کمال ہے سر جی پاکستان کا. اس کے لیے سلام آپ کو نواز شریف کو کرنا پڑے گا اور ادھر سے شہباز شریف کو کرنا پڑے گا, اور تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو جناب محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کو کرنا پڑے گا, اور اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کو کرنا پڑے گا. یہ سب مل کے سر جی جب اکٹھے ہوئے نا, کیا بات ہے. پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلامی دنیا کا پہلا ایک نیوکلیئر ویپن رکھنے والا, ایٹمی قوت اور ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا. یہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اب اذان ہو رہی, لو جی اذان ختم ہو گئی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب پورے پاکستان میں پورا جوش و خروش ہے. زرداری صاحب کے میسج آ رہے ہیں, نواز شریف کے آ رہے ہیں, شہباز شریف کے آ رہے ہیں, مریم نواز کے آ رہے ہیں. سارا ہر طرف جو ہے نا وہ خوشی خوشی ہے. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب علی کہ آج پاکستان میں بہت خوشی ہے. اور خوشی اس لیے دیدنی ہے کہ تازہ انڈیا کو جو ہم نے زخم لگائے ہیں نا, وہ سر جی بڑا کمال ہے, وہ بڑا کمال ہے. اس کے لیے تو سلام بنتے ہیں نا سارے. اور لوگ کیک کاٹ رہے ہیں جناب علی, پرچم خوشائیاں ہو رہی ہیں, ریلیاں ہو رہی ہیں, واک ہو رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کے لیے ہم موجود حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے امداد کی. سید آصم منیر فیلڈ مارشل کے ہم جناب احسان مند ہیں, جس نے اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنایا. اندرونی سمجھ رہے ہو نا, اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام کرنے میں سید حافظ آصم منیر کا بڑا ہاتھ ہے, بڑا ہاتھ ہے سر. تاریخ میں یاد رہے گا کہ انڈیا نے حملہ کیا اور ہم نے اس کے دانت توڑ دیے اس کے دانت بالکل. اس کو تھپڑ پہ تھپڑ ہم نے مارے. ہم نہیں لڑائی کرنا چاہتے, ہم امن کے خواہش مند ہیں. لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ تھوپی جائے گی تو پھر یہ سر جی آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے اور آپ کے زیادتی کرنا شروع کر دے, آپ ریزسٹ کریں گے نا, کچھ تو کریں گے نا آپ. ٹھیک ہے, آپ کے اندر کوئی غیرت جاگے گی تو آپ کچھ تو کریں گے نا. تو یہی کیا ہم نے, اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ٹھیک ہے. تو آگے جناب علی اگلی خبر ہے جی. شہباز شریف صاحب اس وقت آذربائیجان, ترکمانستان اور ان سارے ملکوں کی کٹھی جو ہے نا میٹنگ ہو رہی ہے. اور سر جی جو آذربائیجان کے صدر ہیں ماشاءاللہ بڑے لمبے چوڑے ہیں. ایسے نواز شریف کو گھل مل رہے ہیں جیسے کوئی صدیوں کے دوست ہو. ویسے آذربائیجان نے نا, اس کے لیے اسپیشل ایک سلام بنتا ہے. اس نے, ہمیں ان کی امید ہی نہیں تھی, انہوں نے بیان دیا کہ ہم ایک جسم ہیں, ایک جسم, ہم ایک روح ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بہت بڑی پہلی سپورٹ ہی بلکہ ان کی ملی تھی. اس کے بعد پھر ایران نے بیان دیا, پھر ترکی نے بیان دیا, پھر چین نے بیان دیا, پھر لینڈ لگ گئی ہے. اور انڈیا پوری دنیا کلا رہ گیا, کلا. عمران خان کہتا سی میں کلا ہی کافی ہوں, تو انڈیا بھی کلا ہی رہ گیا. آج اس کو جوتے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا, انہوں نے بھی کوئی ایٹمی دھماکے والا 11 مئی کو ان کا شاید ہوا تھا,
انہیں کچھ منایا ہے نہیں منایا، ہمارے پاس ان کی کوئی خبریں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر خبر ہے، چونکہ یہ ادھر ہی دورے ہو رہے ہیں، تو محسن نقوی نے کہا ہے کہ زائرین کے لیے محرم میں اور اربعین وہ جو وہ 40واں وغیرہ ہوتا ہے اس وقت تک بارڈر کھول دیا جائے ایران کا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم 24 گھنٹے بارڈر کھولیں گے اور 5000 پاکستانیوں کی ہم مہمان نوازی بھی کریں گے۔ یہ محسن نقوی نے بہت بڑا کام کیا ہے اپنے حساب سے، تو وہ ایران اور پاکستان میں جو تعلقات بن رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ بن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنائیں گے۔ افغانستان بھی ہمارا بھائی ہے سر، اس نے بھی کوئی انڈیا کی حمایت نہیں کی، کوئی ایسے انڈیویجول کسی کا بیان آ جائے اس کے اوپر آپ نے توجہ نہیں کرنی، ٹھیک۔ ایران، افغانستان یہ سب پاکستان کے ساتھ ہے، کیوں کہ پاکستان کسی کے ساتھ زبردستی انگلی نہیں کرتا، کسی کو انگلی نہیں کراتا بالکل۔ انڈیا پنگے لیتا ہے، بھوٹان کو مار رہا ہے، مالدیپ کو مار رہا ہے، بنگلہ دیش کے اوپر روب ڈال رہا ہے، پاکستان وہ گنڈا بنا ہوا تھا چودھری، اس کی چودراہٹ چھین لی گئی ہے پاکستان کے ذریعے۔ آگے آئیں جی، ہم مریم نواز دورے پہ نکلی ہیں اور انہوں نے کہا جی عید کا موقع ہے اور آپ لوگوں نے پیاز، ٹماٹر اور سبزیاں اور یہ چکن وغیرہ مہنگا کر دیا ہے، اینج میں نہیں ہون دیں گی، بالکل۔ ساتھ انہوں نے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ آٹا سستا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے تندور والوں کو کہ روٹی سستی کرو سستی۔ کتنے سر جی 2 روپے کی روٹی ملتی سی نواز شریف کے دورے تے ہن 25 روپے کی ملتی ہے، ٹھیک ہے، 25 روپے کے۔ کل میں نے خمیری روٹی لی 100 روپے کی 4 آئی۔ تو غریب بیچارہ روٹی کھاتا ہے سر، چاہے پیاز سے کھا لے، روٹی تو 2-3 روپے کی ہونی چاہیے۔ اور ہمارا گندم والا ملک ہے سر جی، جتنے یہ دیکھیں عام ہمارے ملک میں ہوتے ہیں نا، عام بھی جن ملکوں میں آپ چلے جائیں، یہ آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، جہاں یہ سیب اخروٹ ہوتے ہیں نا، سڑکوں پہ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ تقریباً مفت ہوتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں جھولی کرو جی، کہ جھولی بھر کے ان کو $1-2 دیں، وہ جھولی بھر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے بھی یہ کنو وغیرہ تو بہت سستے ہو جاتے ہیں سرگودے والی سائڈ پہ، لیکن باقی چیزوں کو بھی سستا ہونا چاہیے۔ تو مریم نواز نے دورہ کیا ہے، اور اس حوالے سے مریم نواز کے بڑے اچھے بیانات بھی آ رہے ہیں، کنٹرول کرے گی انشاءاللہ مریم نواز۔ تو عید کی تیاریاں شروع ہیں، ہاں بکرے چھترے بڑے مہنگے ہیں سر، وہ کنٹرول سے باہر ہیں بکرے چھترے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی اب دیکھتے ہیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ عید، آپ کو عید کی ایڈوانس مبارک ہو۔ عید کا اعلان ہو گیا ہے، 7 تاریخ کو عید ہے، ہفتے والے دن پاکستان میں، اور جمعے والے دن سعودی عرب میں عید ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج پڑھا جائے گا جمعرات والے دن، ٹھیک۔ تو ہم سب جناب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو، پاکستان کو ترقی، امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ سب بولو آمین۔ اور آج چونکہ چھٹی کا دن ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، 030047525752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ کوئی قانونی حوالے سے کوئی مشاورت ہو تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ قانونی مشورے ہمارے ساتھ فری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فری مشورے، مفت مشورہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، پاکستان کے کسی کونے میں ہو۔ ہماری جو کمپنی ہے MLC منصف لا کمپنی، وہ ہمارے وکلاء پورے پاکستان میں موجود ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو پورے پاکستان میں سروس دیتے ہیں، اور اوورسیز والوں کے لیے خصوصی طور پہ ہم ان کے لیے حاضر ہیں، اوورسیز کے جو دوست ہیں نا ان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔